السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پہ اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 137 اور 138 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منافقین کی ایک حالت بیان فرمائی اور پھر طنزاً ان کو سزا جو ہے اس کی بشارت کا اعلان کرتے ہوئے کہ سزا کی بشارت ہے انہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نہ تو سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمائیں گے اور نہ ہی ان کی مغفرت فرمائیں گے، یہ ان کے اعمال کے سبب ہے۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر کفر پر چلے گئے، ثم آمنو پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا اور پھر اس کفر کی ہی حالت میں چلتے بنے یا بڑھتے چلے گئے اور آگے آ گئے، ثم ازدادوا زیادہ ہو گئے کفر کی ہی حالت میں۔ لم یکن اللہ، تو اللہ نہیں کرے گا، لیغفر لہم ان کی مغفرت کر دے، ولا لیہدیہم یا ان کو سیدھی راہ دکھا دے، لیہدیہم سبیلا کہ ان کو سیدھی راہ راست پر لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے جو لوگ ہیں نہ تو اللہ ان کی مغفرت کرے گا اور نہ انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وجہ ان کی یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ منافقین کی ویسے دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک وہ لوگ جو باقاعدہ ایک حکمت عملی کے تحت صبح کو جو ہے وہ اپنے ایمان کا اعلان کر دیتے، کلمہ پڑھ لیتے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن، شام کو پھر کافر ہو جاتے، یعنی کافروں میں جب جاتے تو انہیں کہتے نہیں ہم تو ایسے ہی کر رہے تھے، اور یہ شعوری طور پر کرتے تھے۔ یعنی سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 72 میں ان کا تذکر فرمایا کہ اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ ان اہل ایمان پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر صبح ایمان لے آؤ اور انکار کر دو شام کو، یعنی دن کے آخری حصے میں ان کے انکار کر دو، شاید اس تدبیر سے ان میں سے کچھ لوگ پھر جائیں۔ یعنی وہ جو نو مسلم لوگ تھے ان کو متاثر کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ صاحب عقل لوگ، سمجھدار لوگ جو ہیں یہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، دین میں داخل ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے پھر دین میں کوئی خیر خواہی نہیں دیکھی، کوئی بہتری نہیں دیکھی، اس لیے وہ اس دین کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے دین پر آ گئے۔ تو اس طرح یعنی یہ جو شعوری طور پر منافقین انہیں کہا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا یا وہ ایسا کرتے تھے۔ تو پھر فرمایا بشر المنافقین، ان منافقین کو خوشخبری دے دو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، دردناک عذاب کی۔ یعنی اللہ اس کو جس طرح وہ دین کو ٹھٹا اور مذاق بناتے ہیں، اللہ نے پھر ان کو اسی طرح اسی انداز میں جواب دیا کہ ان کو خوشخبری، حالانکہ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، تو اللہ نے فرمایا ان کو خوشخبری دے دو عذاب کی کہ یہ جو لوگ ہیں پھر عذاب کے لیے تیار ہو جائیں اور وہ عذاب جو ہوگا وہ بہت ہی دردناک ہوگا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کو یعنی ایمان میں داخل ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ یہ نیا دین ہے اور اس میں ہم جائیں گے، بہتری ہوگی، خوشی ہوگی، عیش ہوگی، ہماری عزت بنے گی، لیکن جب وہ دین میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو جگہ جگہ پہ مسائل ہیں،
امتحان ہے، آزمائشیں ہیں، تو ایسی صورت میں پھر جو ان کا جو یعنی وہ ڈاما ڈول ہو گئے، جیسے کہتے ہیں کہ مذبذبین بین ذالک، کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے، اور یہ اس لیے تھا کہ ان کا خیال تھا کہ یہاں اسلام میں داخل ہو کر وہ شاید زیادہ خوش ہو جائیں گے یا زیادہ آسانی میں آ جائیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام جو ہے اس میں جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی ایک آیت نمبر 155 میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں آزماؤں گا خوف دے کر، بھوک دے کر، مالوں میں نقصان دے کر، جانوں میں نقصان دے کر، مختلف، اور میں ان کے پھل، یعنی اللہ کہتے ہیں مختلف قسم کے میں ان کے نقصانوں میں ان کو ڈال کے آزماؤں گا ان لوگوں کو، کیا یہ واقعی ایمان میں پختہ ہیں؟ تو اسی طرح آگے آل عمران میں یہ 186 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبلون فی اموالکم وانفسکم، میں ضرور آزماؤں گا ان لوگوں کو، ان کو جو مومن ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان مومنین کو ضرور آزماؤں گا۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی لازماً آزمائے جائیں گے تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی، اور لازماً تم کو سننا پڑیں گے وَلَا تُسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کی باتیں جو اس سے پہلے، یعنی کہ کتاب جن کو دی گئی ہے من قبلکم، یعنی اہل کتاب کی انہیں باتیں بھی سننی پڑیں گی، تانے بھی سننے پڑیں گے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور لوگوں کو بھی شرک کرتے ہیں اذًا کثیرا، اللہ فرماتے ہیں ان کی طرف سے جو اہل کتاب ہیں اور مشرکین ہیں ان کی طرف سے انہیں باتیں بھی سننی پڑیں گی، یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے کہتے ہیں کہ مومن کے لیے یہ جو دنیا ہے نا وہ بڑی سخت ہے، کافر کے لیے تو جو جنت ہے، لیکن مومن کے لیے جگہ جگہ پہ آزمائشیں ہیں، اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ یہ صرف اور صرف مومن کو، جس طرح کہتے ہیں نا کہ سونا آگ میں جل کر کندن ہو جاتا ہے، اب مومن کو اللہ تعالیٰ کندن بنانے کے لیے اس پہ آزمائشیں ڈالتے ہیں، اور پھر ان کو سرخرو جب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالے، اگر اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوں آزمائش تو پھر اللہ ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے یا کامیاب ہونے کے لیے اللہ ہماری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔